بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ امپورٹڈ حکومت کے لیے بری خبر۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت، لوڈ شیڈنگ کے خلاف کل سے ملک بھر میں احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد حکمران اتحاد سخت پریشانی میں مبتلا ہے کہ ایک طرف معاشی تباہی، بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور دوسری طرف عمران خان نے پھر عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے عوام کے پاس ہی جانے کے فیصلہ کرنے کی خبر کے بعد حکمرانوں نے سڑ جوڑ لیا کہ اگر اس میں عام شہری شامل ہو جاتے ہیں تو حکمرانوں کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ دوسری طرف کپتان کے خوف سے ایک اور سیاسی اتحاد، ایک طرف روایتی سیاستدان، دوسری طرف اکیلا عمران خان کے ساتھ پر سوار ہو چکا ہے۔ حکومت بچانے کے لیے لا قانونیت، پیسے کا استعمال سرے عام، غیر آئینی اور 6 ہتھکنڈوں پر آئینی ماہرین بھی پھٹ پڑے۔ معاشی صورتحال پر پاکستان کے اکانومی کے ایکسپرٹ نے ملک کو، حکومت کو رسک قرار دے دیا۔ اگر یہ ملک کا ایسا ہی رویہ رہا تو پاکستان میں ڈیفالٹ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور بڑی بڑی فیکٹریاں، کارخانے تمام بند ہو رہے ہیں کہ را مٹیریل واپس نہیں آ رہا۔ پاکستان میں ڈالر نایاب ہو گیا، جسے کنٹرول کرنے کے لیے ڈار آیا تھا۔ دوسری طرف ناظرین، جمہوری حکومت میں جمہوری حق پر قدغن لگانے کے لیے حکومت کے کھوچے ہتھکنڈے عوام کی تنقید کا نشانہ بنایا۔ پی ٹی آئیوں کے استعفوں کا معاملہ، جو آئینی اور قانونی حق ہے کہ کوئی آپ رکن اسمبلی چاہے تو استعفیٰ دے سکتا ہے، اس کا معاملہ پھر لٹکا دیا گیا ہے۔ ایک طرف تو سپیکر پنجاب پاکستان قومی اسمبلی 9-10 استعفے اپنی مرضی سے قبول کر لیتے ہیں، باقی کہتے ہیں میں نہیں قبول کرنا۔ یہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک جمہوری حق ہے کہ رکن اسمبلی کوئی بھی ہے، اگر وہ سمجھتا ہے مجھے اس عہدے پر نہیں رہنا، استعفیٰ دے رہا ہے اور اسپیکر کے سامنے اعلان کر رہا ہے۔ حالانکہ اسے قاسم سوری جو اس وقت اسپیکر تھے منظور کر گئے تھے، لیکن موجودہ حکومت عوام میں جانے کے خوف سے، الیکشن کے ڈر کے خوف سے، عمران خان کے حکمران کے خوف سے ان کے استعفے بھی قبول نہیں کر رہی۔ اس کا مطلب ہے حکومت کے پاس کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ نہیں رہا، ماں سوائے آڈیو اور ویڈیو کا دھندا عروج پر کرنے والے جمہوریت کے نام پر دھبا بنتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، بلدیاتی انتخابات سے فرار وفاقی حکومت کو مزید عدالت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ آج فواد چودھری نے اور ان کے ساتھ مسرت جمشید چیمہ نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے اپنی اعلیٰ سطحی اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کی صدارت کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان تحریک انصاف مہنگائی، لا قانونیت، بجلی کی سردیوں میں لوڈ شیڈنگ، گیس کی لوڈ شیڈنگ، روزمرہ اشیاء کی چیزوں میں قلت، کسان مزدوروں کے بے روزگار ہونے پر مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاج کریں گے، اور یہ پاکستان کے ہر بڑے چھوٹے شہر میں ہوگا۔ یقیناً اس موقع پر یہ احتجاج پہلے ہی حکومت سنبھل نہیں پا رہی اور ایک ووٹ سے قائم ہے، اس کی مشکلات کی دلدل میں مزید دھستی جائے گی یہ حکومت۔ عمران خان کو نظام سے باہر نکالنے کے لیے اس وقت روایتی سیاستدان پوری طرح متحرک ہو چکے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ عمران خان کو مائنس کیا گیا تو پھر سب مائنس ہو جائیں گے، کیونکہ اس موجودہ حکمران جو ماضی میں ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، ایک دوسرے کو گرفتار کرتے تھے، زبان کاٹتے تھے، ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کا کوشش کرتے تھے، ان نیچرل، غیر فطرتی اتحاد کے ساتھ ساتھ عمران خان کو، جمہوری لیڈر کو مائنس کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور عمران خان کی قوت سے دوبارہ اقتدار میں نہ آ جائے، اس خوف کے مارے حکومت جنرل الیکشن تو درکنار، بلدیاتی الیکشن سے بھی فرار کا ہر آئینی راستہ اپنا رہی ہیں۔ اس کی تازہ ترین کوشش ناظرین، کراچی میں نئے سیاسی اتحاد کی بعض گشت بھی سنائی دے رہی ہے۔ کبھی ٹیکنوکریٹ کی بعض گشت آتی ہے جس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں، یہ کون چاہتا ہے، کون کرتا ہے، ابھی تک کوئی نہیں پتا، لیکن اسلام آباد کی غلام گردشوں میں ٹیکنوکریٹ کے
کہا جا رہا ہے انٹرویو ہو رہے ہیں. اس کو کون سیاسی جماعت مانے گی, اس کا رائٹر کون ہے, ابھی تک اس کے بارے میں کچھ کہنا مناسب نہیں, کیونکہ سامنے آتے بھی نہیں اور چھپتے بھی نہیں. ناظرین, اقتدار میں عمران کو نہ آنے سے اس کی تازہ ترین کراچی میں اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ ایم کیو ایم, مصطفیٰ کمال, پی ایس پی, فاروق ستار دھڑے اکٹھے ہو جائیں تاکہ کسی طرح کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں عمران خان کی یقینی کامیابی یا متوقع کامیابی کو روکنے کے لیے رویہ استعمال کیا جائے. یہاں تک کہ پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر نے کہا الطاف حسین جو میرے اداروں کے خلاف بولتا تھا, جو غیر پاکستان دشمن ملک سے مدد مانگ رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی آ جائے تو انہیں اعتراض نہیں ہے. کیا کوئی آدمی سیاسی مخالفت میں یہ بھی بھول جاتا ہے کہ ملکی مفاد سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے؟ سیاستدان تو آتے جاتے رہتے ہیں, حکومتیں بنتی ٹوٹتی رہتی ہیں, لیکن ملکی مفاد کے خلاف کام کرنے والوں کو تاریخ معاف نہیں کرتی. لیکن اب بغض عمران میں ایسے شخص کو بھی لایا جا سکتا ہے جو بھارت یا راہ سے, جن کے بارے میں خبریں ہیں کہ وہ مدد مانگتے رہے, جن کے بارے میں ٹی وی پر ریکارڈنگ پر لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے, لاہور ہائی کورٹ کا, کیا اس کو دوبارہ صدارت دینے کی بات میں حقیقت ہے؟ اس کی بات گشت سر عام سنائی دے رہی ہے. کیا اتحاد کر کے بھی عمران خان کو کراچی میں روکا جا سکتا ہے؟ پنجاب میں ان کا قاتلانہ حملہ کیا گیا, ان کی مقبولیت میں اور اضافہ ہو گیا. 13 جماعتیں آئیں تو مل کر الیکشن لڑا ضمنی, اس میں بھی شکست ہو گئی, اور اسپیکر نے 135 استعفوں میں سے 9 یا 10 اپنی مرضی کے من پسند حلقے نکالے, اس میں بھی شکست ہو گئی. اب قاتلانہ حملے سے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے, دھمکیوں سے بھی نہیں پیچھے ہٹے. اب ان کو روکنے کے لیے اور کس حد تک جائیں گے؟ آڈیو ویڈیو کا دھندا تو عروج پہ جا رہا ہے. ایک طرف تو 3 ماہ میں 8 ارب ڈالر ہم نے واپس کرنے ہیں, کیا آڈیو ویڈیو کے اس کھیل سے اکٹھا کر لو گے؟ اس گندے دھندے میں, یہ گندا دھندا تو ہے لیکن بہت گندا ہے, اس سے کبھی بہتری نہیں آتی. کہتے ہیں شر سے کبھی خیر نہیں ہوتی. خیر, یہ کھیلنے والے جانے یا ان کا کام جانے. ناظرین, جب کہ کراچی کے نئے گورنر محترم سندھ کامران ڈسوری سے عہدہ سنبھالا ہے, وہ اس کے لیے خاصے سرگرم ہیں کہ باخبر افراد اچھی طرح جانتے ہیں کامران ڈسوری کو کن حلقوں کی آشیرواد حاصل ہے. وہ کہتے ہیں تمام ایم کیو ایم کے دھڑوں کو اکٹھا کیا جائے گا. سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں, کوئی بری بات نہیں, جو قائن اور آئین کے دائرے میں رہ کے اختیار کرتی ہوں, جو غیر ملکی مدد نہ مانگتی ہو. 2018 کے انتخابات میں عمران خان نے کراچی کی اکثریت نشستیں حاصل کر کے سب سے بڑی جماعت بن گئے تھے. وہاں ایم کیو اور پیپلز پارٹی کو مشکل میں ڈال رکھا ہے, اور پیپلز پارٹی بار بار کراچی میں بلدیاتی الیکشن منسوخ کرا رہی ہے کہ عمران خان کامیاب ہو جائیں. اب اس نئے سیاسی اتحاد پر پیپلز پارٹی کو بھی بظاہر کوئی اعتراض نہیں, یہاں تک کہ ان کے ایک ایم این اے نے کہہ دیا ہے اچھی بات ہے, وہ ہوتے ہیں تو آئیں, جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں, جنہوں نے غیر ملکی طاقتوں سے مدد مانگی, انہوں نے کہا انہیں ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں. کیا عمران خان کو روکنے کے لیے آپ ایسے لوگوں کی بھی مدد لیں گے جو پاکستان کے خلاف بات کرتے تھے, جو دشمن ملک بھارت سے مدد مانگتے تھے, راہ سے مدد مانگتے تھے؟ یہ فیصلہ پاکستان کے ادارے کریں یا عوام کرے, ہم نے حقائق جو خبریں آ رہی ہیں وہ آپ تک پہنچا دی ہیں. ناظرین, کیونکہ کہتے ہیں دشمن کا دشمن دوست سمجھا جاتا ہے, لیکن جو ملک کا دشمن ہو وہ کسی کا دوست نہیں ہوتا. یہ غلطی نہ دہرائیں. اس غلطی سے انتشار کے علاوہ لا قانونیت اور انارکی پھیلے گی. کیا کراچی میں بہت مشکل سے بوری بند لاشوں کا سلسلہ بند ہوا ہے. آدھے گھنٹے میں پورا کراچی پاکستان کا دل بند کر دیا جاتا تھا. اب اگر امن آیا ہے تو کیوں سیاسی مخالفین کو راستہ روکنے کے لیے دہشت گردی کے راستے کو راہ ہموار کی جا رہی ہے؟ یہ ایک افسوسناک خبر ہے. اس میں حقیقت ہے کہ نہیں؟ آئندہ والے دنوں میں وقت کے ساتھ جیسے جیسے حقائق آتے رہیں گے آپ تک لاتے رہیں گے. ناظرین, دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کے استعفوں کا معاملہ اسپیکر کی مرضی کے مطابق
لے جائے گے ہاتھ سے لکھے ہوئے، پی ٹی آئی کے رہنما گئے، لیکن وہ پھر لٹک گیا۔ ٹال مٹول سے پاکستان تحریک انصاف کے مطابق کام لیا جا رہا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے آج پھر استعفے منظور کرنے سے انکار کیا ہے اور تمام اراکین سے انفرادی طور پر ملاقات کے لیے کہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر جو انہوں نے پہلے 9 استعفے قبول کیے تھے، اگر وہ ہاتھ سے لکھے ہوئے انہوں نے انفرادی طور پر ملے تھے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر کیا اسپیکر صاحب؟ وہ 9 استعفے غیر آئینی طریقے سے آپ نے تسلیم کیے تھے، جن پر ضمنی الیکشن بھی ہو گئے اور پاکستان تحریک انصاف جیت گئی۔ کہاں قانون میں لکھا ہے کہ کوئی رکن اسمبلی اپنی مرضی سے استعفیٰ نہیں دے سکتا؟ آپ ایک منٹ سب کو ملائیں، وہ آج آئے تھے آپ 10 لوگوں کو کرتے لیتے، لیکن یہ حکمرانوں کا وقت ہے۔ ہم سیاست میں ہمیشہ اپوزیشن میں آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، اور اقتدار میں کچھ سیاستدان آ کے آئین اور قانون کو ہی بلڈوز کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ انہوں نے ایوان میں کھڑے ہو کر استعفوں کا اعلان کیا تھا، اور ہر ایک نے اپنی زبان سے کہا تھا۔ جوید ہاشمی کیس میں عدالت واضح کر چکی ہے کہ ایوان میں کھڑے ہو کر استعفیٰ دیں تو تصدیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ایک خود آدمی کہتا ہے میں فلاں آدمی سن اور فلاں حلقے سے امیدوار اپنی مرضی سے باہوش و حواس استعفیٰ دے رہا ہوں تو وہ قبول ہے، لیکن ادھر ہاتھ سے لکھے ہوئے بھی استعفے قبول نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ بظاہر یہ ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ اگر ملک کے 70% حصے میں پنجاب، خیبر پختونخوا اور 122 یا 25 جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے میں نے ان پہ استعفے دیتا ہوں، تو 70% حصے پہ الیکشن کرانے کی بجائے مجبوراً پورے ملک میں الیکشن کرانے ہوں گے، اور اس کے علاوہ کوئی آئینی قانونی حق نہیں لگتا۔ کیا اس آئینی حق کو تحریک انصاف کو روکنے کے لیے مزید غیر آئینی اقدامات کیے جائیں گے؟ یقیناً یہ غیر آئینی اقدامات سیاست اور جمہوریت دونوں کے لیے باعث شرمندگی ہوں گے۔ دوسری طرف آج فواد چودھری اور اسد عمر نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے ٹیکنوکریٹ کا ڈرامہ یا تجربہ یا شوشہ یہ کامیاب نہیں ہوگا، جبکہ بظاہر پیپلز پارٹی نے بھی اس کی مخالفت کر دی ہے۔ کیا ٹیکنوکریٹ منتخب نمائندوں سے زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں؟ منتخب نمائندوں کو تو آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں، لیکن ٹیکنوکریٹ کی آئین میں گنجائش نہیں۔ کیا ٹیکنوکریٹ کا شوشہ ہمیشہ پلس لینے کے لیے ہے یا اس پر عمل درآمد بھی ہوگا؟ جنوری کا مہینہ اس میں اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اور دوسری ناظرین، 2022 جاتے جاتے بہت کچھ لے گیا، اور 2023 آتے ہوئے پتہ نہیں کیا لے کے جائے گا یا کیا لے کر آئے گا، لیکن 2022 نے صحافت پر جو قدغن کے داغ چھوڑے ہیں وہ تاریخ میں دھل نہیں سکتے۔ 2022 اکتوبر کا مہینہ کینیا میں پاکستان کے ہیرو صحافی، انویسٹیگیشن صحافی شہید اشرف شریف کو قتل کر دیا گیا، اس لیے کہ پاکستان میں ان کے خلاف 16 مقدمات درج ہوئے، ان کی زمین تنگ کی گئی، وہ ملک سے گئے اور انہیں وہاں شہید کر دیا گیا۔ اب 22 جو لے گیا ہے 23 ہمیں نہیں دے سکتا، 24 نہیں دے سکتا۔ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جو ملک کے لیے جان قربان کرتے ہیں، جو حق کے راستے پہ چل کے اپنی جان دیتے ہیں، وہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ورنہ کئی اعلیٰ شخصیات با اثر عہدوں پر رہنے کے باوجود بھی گمنامی کی زندگی گزر جاتے ہیں، اور وطن پر جان دینے والے شہید چاہے پاک فوج کے ہوں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اور شہید اشرف شریف پاکستان میں روشنی کی کرن تھی، سچ کی کرن تھی۔ وہ 23 میں آئے گا نہیں، لیکن زندہ رہے گا، اور اس کے قاتل اس سے چھپتے پھریں گے گمنامی کی زندگی میں۔ پاکستان زندہ باد۔